اچھا چلے ٹھیک ہے جی رافیہ باسی لوگوں کے پاس شعور آیا ہے, لوگوں نے دیکھا ہے, تبھی تو پیپلز پارٹی کو ووٹ کرنا کراچی سے شروع کیا ہے. اچھا. اور اتنے لمبے عرصے کے بعد ہم نے ایک جو این اے سے سیٹ لی ہے وہ لوگوں کے شعور کی ہی بات ہے, تبھی تو ہمیں سیٹ ملی ہے وہاں سے. اچھا یہ شعور کی بات ہے. اچھا وہ آپ نے تصحیح کر دی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ نے جو الیکشن ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. میں ایک چیز ایک اجازت دے دیں, ایک اجازت دے دیں مجھے. میں صرف ایک چیز بتانا چاہ رہی ہوں. چائنا کٹنگ کا جو معاملہ ابھی تھا, چلیں بہت ساری جگہوں پر تھے, تو نیپا کے پیچھے, نیپا فلائی اوور کے پیچھے جو انہوں نے چائنا کٹنگ جو نظارت جو کہلاتا تھا, اس کے سامنے جو انہوں نے ولاز, اور اس کے پیچھے کافی سارا دو لمبی گلیاں جو انہوں نے ولاز بنائے ہیں, یا وہ جو گھر ہیں ان کے اوپر آپ کو پتا ہے کتنا ہائی ایکسٹینشن پاور جو ہے وہ گزر رہا ہے, اور کتنے لوگ صرف چھت پہ اگر کوئی کام کرنے, کوئی مزدور کوئی چیز اوپر چلا جاتا ہے تو وہ فوراً اس کو کھینچ لیتے ہیں. آپ نے تو ان چیزوں کا بھی خیال نہیں کیا. آپ کون سا عوام کا خیال رکھنے والے لوگ تھے؟ یہ مصطفیٰ کمال کے دور میں بنا ہے. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں بنے ہیں. ہاں انہی کے ایم کے دور میں بنا ہے. مصطفیٰ کمال کے دور سے شاید اس کا اپروول یا جو نظارت, جہاں وہ پرانی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی, گاڑیوں کا قبرستان جن کو کہا جاتا تھا, عزیز بھٹی پارک کے پیچھے, آپ کے ماتحت ہے کارروائی کریں, ڈیمولیشن لیٹر نکلوا دیں. نہیں میں ان کو بھی کہوں, میں تو ظاہر ہے دیکھیں یہ تو لوگوں کی جانوں کا معاملہ ہے نا, تو میں اسی لیے اس بات کو وہ کر رہی تھی, نشاندہی کریں نا کہ اس طرح کی اگر صورتحال ہو رہی ہے. لیکن اب جو وہ لوگ وہاں پر ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے بھی تو وہ بھی تو کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے تو وہاں پر بھی کر دیا. دیکھیں جو اپنا گجر نالے والا جو معاملہ چل رہا تھا, وہ بھی ایسے ہی لوگوں کے لیز کی بھی جگہیں تھیں نا, جنہوں نے نالوں کے اوپر دے دی تھی. لیکن بہرحال جو کچھ ہوا تھا زیادہ تر انہی کے دور میں ہوا تھا. ہم مطلب یہ نہیں کہتے کہ ہر کوئی فرشتے, باقی لوگ فرشتے تھے. کمبل اڑ کے سو رہی نہیں, سندھ حکومت نہیں تھی, سندھ حکومت نہیں تھی. یہ تو مشرف دور سے کام ہوا تھا. سندھ حکومت کا تو آپ دیکھیں نا 2008 میں آئی ہے نا, یہ اس سے پہلے سے معاملات چلے. اچھا 2008 سے پہلے تھا, 2008 کے بعد جو ہے وہ سب صحیح ہو گیا. نہیں سب صحیح نہیں ہو گیا, لیکن بہرحال پھر بھی اب لوگوں کو اٹھا کے پھینکا تو نہیں جا سکتا تھا. لیکن اس کی طرف توجہ, میں پازیٹیولی ایک بات کر رہی ہوں, اس کو آپ بھی پازیٹیو لیں کہ اس کی طرف میں نے آج دیکھا, ایسے میں نے آج ہی اتفاق سے دیکھا ہے, میں نے میسج کر دیا ہے. اچھا میں نے میسج کر دیا ہے متعلقہ اتھارٹیز کو. میں نے اتفاق سے آج ہی دیکھا ہے اور آج ہی سنا ہے. میں اتفاق سے اس ایریا میں گئی تھی, تو یہ آج ہی ایک بات پتہ چلی مجھے, تو اس لیے اس کو میں نے پازیٹیو لیا. باقی اب اس کے بعد آپ کے سوال پہ آ جاتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ان ذمہ داران کو لٹکایا نہیں جاتا, ان کو بند نہیں کیا جاتا, پابند سلاسل نہیں کیا جاتا. صرف نوٹیفیکیشن کر کے یا معطل کر کے ان کو چند مہینوں بعد, چند سالوں بعد وہ بحال ہو جاتے ہیں. اچھا جو لوگ اس وقت, جس وقت یہ چائنا کٹنگ ہو رہی تھی, یہ قبضے ہو رہے ہیں, یہ ہائی ٹینشن لائنوں کے نیچے آبادیاں ہو رہی ہیں, اس وقت جو لوگ وہاں پر تعینات تھے ان کے خلاف کاروائیاں کیوں نہیں ہوتی؟ جی رافیہ صاحبہ دیکھیں مجھے نہیں پتا, میرا خیال ہے بہت سارے 2 مہینے بعد واپس آ جاتا ہے, تو مجھے نہیں پتا اس معاملے میں. دیکھیں اس وقت میں ایک بات میں نے جو پازیٹیو کی تھی, ہونا چاہیے. اچھا اگر وہ سندھ گورنمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے. اچھا جو ہوتا ہے نا, دیکھیں اگر وہ کوئی سسپینڈ ہونا چاہیے, ہوا میں تیر چھوڑ نہیں, یقیناً ہوتا ہے. کتنے لوگ سسپینڈ ہوتے ہیں روزانہ, کتنے لوگ ڈسمس ہو جاتے ہیں, ڈسمس ہو جاتے ہیں. اب تو زیادہ تر یہی کیا جاتا ہے کہ ڈسمس کر دیا جاتا ہے. ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو. اب کیا پتا وہ ویلکم ایک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. محفوظ یار خان صاحب موجود ہیں میرے ساتھ. محفوظ یار خان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے آ رہی ہے جی. محفوظ بھائی سر مسلسل یہ دونوں جو صاحبان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی بہن کو پہچان نہیں پا رہا ہوں, ان کا پورا رافیہ باسی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور وہ آپ سے فرما رہی ہیں, اور انجینئر صاحب بھی آپ سے یہی فرما رہے ہیں کہ چائنا کٹنگ اگر ہوئی ہے کراچی میں سب سے زیادہ تو ایم کے دور میں ہوئی ہے. اور جرمن کٹنگ کون کر رہا ہے؟ اب جو جرمن کٹنگ ہو رہی ہے, جی جی, یہ جو قبضے ہو رہے ہیں ہائی وے کی زمینوں پہ, جرمن کٹنگ ملک ریاض صاحب کر رہے ہیں, کروا دیا. اب بحریہ کو کنجر جھیل کا پانی دے رہے ہیں. اب ہمارا تو دور نہیں ہے نا, یہ بحریہ پہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو کنجر جھیل کا پانی پورا بحریہ کی طرف جا رہا ہے, تو پیپلز پارٹی کا اور اس کے زیر اثر واٹر بورڈ کیا کر رہا ہے؟ یہ جو انہوں نے کلفٹن پہ جو ایک بڑا وہ بنا دیا ہے مینارہ, جو پارک کو گھیر کر جس کے اندر سے سیوریج لائن جا رہی ہے, وہ پیپلز پارٹی کو نظر نہیں آ رہا ہے, اس لیے کہ اس میں ان کا اسٹیک ہے. نہر خیام جو ہے وہ ندی کی جگہ نالا بن گئی ہے گند کا, اس کی نظر نہیں آتا جو بلاول ہاؤس کے چاروں طرف سے گزرتا ہوا جا رہا ہے. تو یہ ان چیزوں پہ توجہ دیں نا. اگر ہم نے چائنا کٹنگ کی ہے تو آپ ان لوگوں کے ہاتھ بھی کاٹ رہے ہیں,
और उनको सजा भी दें, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो जब्त कर लें। अगर कोई एमक्यूएम का आदमी उनकी हिमायत करेगा तो हम उसके साथ नहीं खड़े होते। महफूज भाई, इस ब्लेम गेम से हम कब निकलेंगे? आप इंक्वायरी करें, जिस पे साबित हो जाता है उसको उठा के हाथ भी काट दें, वो तो खुला बोल रहे हैं इस बात। तो भाई देखें, कोर्ट्स में केसेस हैं ना बहुत सारे, साबित कर देंगी कोर्ट्स। जब ये कोर्ट्स का कह रहे हैं हर चीज वहां से साबित हो जाती है, ये बड़ी शरीफ पे या आसिफ जरदारी पे कोई केस साबित हुआ? जी राफिया साहब, नहीं देखें, जरदारी साहब पे तो जो है ना आप बार बार खुलवा के देख लें, बार बार खुलवा के देख लें, ना कभी सबूत आते हैं, बस घसीटा ही जाता है। लेकिन आपके बहुत सारे लोगों पे साबित हो जाने के बाद वो बरी होके आ चुके हैं बाइज्जत, जब साबित भी हो गए थे और उसके बाद वो बाइज्जत बरी भी आ गए। आपके यहाँ तो मैं जरा आपकी तस्दीक करता चलूं, बरी होके नहीं आए हैं, जमानत पे आए हैं, बाहर हैं तो जमानत पे। और भी बहुत सारे, मतलब मैं ज्यादातर लोगों, ज्यादातर एमक्यूएम के ज्यादातर लोगों की बात कर रही हूँ कि वो बरी होके भी आ जाते हैं, जमानत पे भी आ जाते हैं। ठीक है, हम हमेशा यही कहते हैं कि हम भी कह रहे हैं करप्शन जो करता है वो चाहे उसमें पीपल्स पार्टी का कोई शामिल है, हमारा वर्कर उठ के कहता है कि अगर कोई करप्शन कर रहा है तो उसको हम निशानदेही करते हैं, हम कहते हैं, हमारा वर्कर इतना शौर रखता है। जो मौरूसी सीट थी बिलावल भुट्टो जरदारी की, लियारी की, वो तो आप जीत ना पाए। देखें पड़ोस में आपको इतने वोट मिल गए, ये समझ में नहीं आ। देखें वो आरटीएस सिस्टम बैठ जाते हैं जब ना, तो यही होता है। हमें भी पता है शकूर शाद किस तरह जीत गया। कल का जो है वो हमारा सामने हमारा वर्कर जो था, मेरा सीनियर था, मेरे सीनियर हैं, मेरे पीएसएफियन थे वो, मैं खुद पीएसएफ से आई हूँ। आप मेरे लिए काबिले एहतराम हैं, मैं बहुत जूनियर हूँ आपके तजुर्बे के मामले में। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि बहुत सारे ट्रेंड्स आप लोगों के सेट किए हुए हम आज सिंध गवर्नमेंट भुगत रही है। आप इस बात को आज माने। आज कराची के लोगों ने, हैदराबाद के लोगों ने, मीरपुर खास के लोगों ने, जहां जहां आपका होल्ड था उन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है। चाहे आप मुस्तफा कमाल की सूरत में किसी को खड़ा कर दें, ए टीम बना दें, बी टीम बना दें, पाकिस्तान बना दें, लंदन बना दें, आपको रिजेक्ट किया है तो उसके कोई रीजन है। आप अपने ऊपर भी तो तवज्जो दें। आप सिर्फ पीपल्स पार्टी की करप्शन पे तवज्जो दे के बैठे हुए, आप लोग अपने लिए तो देख ही नहीं रहे हैं। तवज्जो तो उस चीज पे होती है ना जिसका वजूद होता है। करप्शन है तभी तो उस पे तवज्जो है ना। नहीं, कहाँ है करप्शन? मुझे बताएं, करप्शन है तो देखें, करप्शन थी तो एमक्यूएम के दौर में थी। कोई पार्क वाला डायरेक्टर निकल के आ जाता है, जो चीजें नहीं सब पीपल्स पार्टी ने भी किया होगा। लेकिन एक बात है कि आज जो कराची का नक्शा बदल रहा है, कौन कर रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। कौन कर रहा है? जो रोजगार, देखें, बहुत बलदियाती इदारों के हाथ से गवर्नमेंट जाने के बाद जब बलदियाती इदारे इनके मामला खत्म हुए, उसके बाद बहुत चेंज आया है। नहीं, मैं नहीं कहती बहुत बुरे लोग थे। मैं एक बात कर रही हूँ कि आप भी तो देखें ना, तो कारकर्दगी बता दें। अभी क्या नहीं, उसके बाद देखें कचरे उठना शुरू हो गए, रोड्स बन रहे हैं, पार्क्स पे काम हो रहा है। कौन से रोड्स बन रहे हैं? जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं मेरे भाई, जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ 20 करोड़, जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल था, जो एमक्यूएम के तसल्लुत में रहा, फिर उसके बाद पीटीआई के तसल्लुत में रहा। बारिशों में लोग मरे हैं, वहाँ पे लोगों ने एहतजाज किया है, मार्केटें बंद किए, उस रोड को लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया था। देखें, मेरी बात सुने, बनाने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हर तरफ काम हो रहा है। सिर्फ इलेक्शन वाली अगर जगह पे देखें, अगर आप NA 249 रिसेंट इलेक्शन वही था ना, उसकी बात कर रहे हैं, वो एमक्यूएम के तसल्लुत में रहा, उसके बाद पीटीआई के पास चला गया। इनके होते हुए आप वहां चले जाए ना, उससे हमारे गांव देहात, गोट देहात अच्छे हैं। इंटीरियर में जब हम चले जाते हैं, जो वहां का हाल था, जो कुरंगी का हाल था 2018 के इलेक्शन में, और उससे पहले 2015 में जब बलदियाती इलेक्शन हुआ था, तो मेरी गाड़ी, बहुत सारी गाड़ियों, बहुत सारे रोड्स पे जो है गुलजार कॉलोनी वाला ले लें, वो वीटा वाला ले लें, आप नासिर जंप की तरफ चले जाएं तो गाड़ी यूं जाके यूं उठा करती थी, अंदर से इतने बड़े बड़े गड्ढे और इतनी चीजें वहां पर। अब वहां सेवरेज का काम भी हो रहा है, अब वहां पर रोड्स भी बन चुके हैं। और उसके अलावा पूरी कराची में आप जिधर चले जाएं रोड्स का काम मुस्तकिल चल ही रहा है। लेकिन जो इनके एरियाज में रहे, नहीं, सब नजर आ रहा है, आंखों से नजर आ रहा है। आप दिल से ना देखना चाहें तो एक अलग बात है। स्टेट एवेन्यू साइड वाला रोड सिमिस चौरंगी से लेकर शेरशाह चौरंगी तक आप वहां पे गाड़ी चला के दिखा दें, मोटरसाइकिल पे। फरमा रही हैं कि जी सब कुछ हो रहा है कराची के अंदर, अच्छा हो रहा है, कराची का नक्शा बदला जा रहा है, लेकिन आप लोग देखने की नीयत नहीं रख रहे। इन्होंने कभी क्रॉसिंग से लेफ्ट पर टर्निंग ही नहीं की है।
یہ تو سیدھی ابراہیم حاضری آتی ہیں بورڈ کے دفتر کے سامنے سے ہوتی بھی. میرے بھائی میں پورا کراچی گھومتی ہوں, میرے کاروبار کی نوعیت ایسی ہے. جی محفوظ بھائی. نہیں میری بہن, میں آپ کی کسی بات سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے, کام کریں آپ, اور ہم رہنمائی اگر نہیں کر پائیں گے تو کم سے کم ایسے نشان ضرور چھوڑ جائیں گے جس سے آپ دیکھ کر ہماری جو کام ہے ان کو دیکھیں گے. ہم بھی 42 سال سے سیاست کر رہے ہیں. ہم نے پرائیویٹ سیکٹر نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے, جناح یونیورسٹی فار وومین, اس کو ایک پیسے کی امداد نہیں دیا آج تک حکومت سندھ نے. بہت سارے ایسے مسئلے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ محفوظ یار خان صاحب, MKM پاکستان سے میرے ساتھ موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی سے رافیہ عباسی صاحبہ, جبکہ جماعت اسلامی سے انجینئر عبدالقیوم عامر صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. آگے آنے والے وقتوں میں صورتحال مزید کلیئر ہو جائے گی. NA 249 کے انتخابات ہو چکے ہیں, دوبارہ گنتی کرا لیجئے. پاکستان پیپلز پارٹی اب بھی فاتحی دکھائی دے رہی ہے. میں بار بار ایک بات دہراتا ہوں کہ اگر کسی بھی حلقے میں انتخابات ہوتے ہیں, کسی ایک سیاسی جماعت کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن نکل جاتا ہے, دوسری سیاسی جماعتوں کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. سارا بل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نام پر نہیں پھاڑنا چاہیے. یہ صورتحال پاکستان میں مسلسل دیکھنے میں آ رہی ہے. اس سے وقت ضائع ہے, عوام کے وقت اس وقت کے حکمرانوں اور سیاستدانوں سے زیادہ قیمتی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.